ایک اللہ والے ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک نوجوان بھی اپنی بیوی کو لے کر راستے سے گزر رہا تھا اور بارش کا موسم چل رہا تھا۔ تو جو نوجوان اپنی بیوی کو لے کر چل رہا تھا تو وہ اللہ والے کا پیر زمین میں پھسلا۔ اس اللہ والے کا پیر زمین میں پھسلنے کی وجہ سے اس نوجوان کی بیوی کے نقاب پر چھینٹیں جا پڑی۔ اس نوجوان نے ان اللہ والے سے بڑے اکڑ کے بات کی کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم نے ہماری بیوی کا نقاب خراب کر دیا ہے؟ اتنا مہنگا اپنی بیوی کے لیے میں نقاب خریدا تھا، تم نے اس نقاب کو گندا کر دیا ہے، چھینٹیں ڈال دی ہیں۔ اور اس نوجوان کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اٹھا کر تماچا ان اللہ والے کے چہرے پر مار دیا۔ اب جب ان اللہ والے کے تماچا لگ گیا تو وہ اللہ والے وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک دکان سے گزر ہوا، اس دکان پر دودھ رکھا ہوا تھا، تو اس دکان والے نے ان اللہ والوں کو بلایا، ایک گلاس دودھ پلا دیا۔ جب ایک گلاس دودھ پلایا تو اللہ والوں نے کہا، اے اللہ تیرا کیسا کرشمہ ہے، ایک جگہ تو ہم کو تماچا دیتا ہے اور دوسری جگہ تو ہم کو دودھ پلاتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا کہ ہم نے صبح یہ قسم کھائی تھی کہ ہمارے دکان کے سامنے سے جو شخص پہلے گزرے گا میں اس کو دودھ پلاؤں گا، لہذا آپ راستے سے پہلے گزرے دکان سے ادھر سے تو آپ کو میں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد میں وہ نوجوان جس نے اپنی بیوی کی محبت میں ان اللہ والے کے تماچا مار دیا تھا، تو نوجوان گھر پر پہنچا۔ گھر پر پہنچنے کے بعد میں جب وہ نوجوان زینے پر چڑھ رہا تھا تو اچانک اس نوجوان کے پیر لڑکھڑائے اور نیچے جا گرا، اور نیچے گرنے کے بعد میں وہ مر گیا۔ اب تمام محلے والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، آخر ایسے موت ہو گئی؟ تو بیوی نے کہا بات تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ بیوی نے کہا بات اصل یہ ہے کہ ہم دونوں راستے میں آ رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی، ایک اللہ والے تھے تو ان کا پیر پھسلا، ان کا پیر پھسلنے کی وجہ سے میرے نقاب پر چھینٹیں آ گئیں اور انہوں نے غصے میں اللہ والے کے تماچا مار دیا، تو لگتا ہے اللہ والوں نے ان کے لیے بد دعا کر دی جب یہ مر گئے ہیں۔ تو تمام پڑوسی کہنے لگے بہت غلط بات ہے یہ تو وہ سب ان اللہ والے کے پاس گئے۔ اللہ والے نے کہا کہ نہیں میں نے تو کبھی بد دعا نہیں کی ان کے لیے، میں کیوں بد دعا کروں گا، میں تو چپ چاپ چلا آیا۔ تو ان اللہ والوں نے جواب یہ دیا، دیکھیے جس طرح سے یہ نوجوان اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور میرا پیر پھسلا تو اس پیر کے پھسلنے کی وجہ سے چھینٹیں اس کی بیوی کے نقاب پر جا گری، تو یہ اپنی بیوی سے محبت بہت شدید کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھ کو تماچا مار دیا، اور وہ میرا اللہ جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اس کو بھی غصہ آ گیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے شوہر کو موت دے دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کا نہیں ہوگا اللہ اس کا نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے آگے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دو بالشت بڑھتے ہیں، اور جو شخص ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتے ہیں۔
اور جو شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دوڑ کر گلے لگا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس جائیں، کسی انسان کے پاس جائیں، اگر پیسے مانگنے کے لیے جائیں، ایک دن کھانا مانگے، 2 دن کھانا مانگے تو جو ہے انسان ہر جائے گا کہ روز مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ میرا اللہ جو کبھی دینے سے تھکتا نہیں ہے، میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ، اور جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں میرا اللہ غصہ ہوتا ہے کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ۔ تو اللہ رب العزت تہجد کو اعلان کرتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس سے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس سے میں اولاد عطا کروں۔ لیکن اولاد مانگنے والے، علم حاصل کرنے والے اور جو ہیں بڑوں کی فرما برداری کرنے والے سو رہے ہیں تو کہاں سے آپ کا علم حاصل ہو جائے گا؟ کہاں سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی؟ کہاں سے آپ کو محبت رسول دل میں سما جائے گی؟ ارے محبت رسول کرنے دل میں جمانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، اللہ کے رسول کے لائق طریقوں پر چلنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے کرے گی اور فضول خرچی سے بچنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو ہے فضول خرچی کرنے والے اللہ کے جو ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں شیطان کے بھائی نہ بنے، کسی ناچ گانے میں پیسے نہ لٹائے، کسی ناچ گانے میں پیسے نہ دے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 روپے عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں 1000 روپے عطا کریں گے، دیں گے تو اللہ تم کو کتنے روپے سے نوازے گا؟ اللہ ہم سب کو یقین عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔